اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آیت نمبر 33 وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ پارہ نمبر 9 سورہ انفال رکوع نمبر 2 اور اے محبوب وہ خاک جو تم نے پھینکی تم نے نہ پھینکی ہم نے پھینکی۔ یہ آیت کریمہ بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح نعت ہے۔ اولاً غور کرنا چاہیے کہ اس میں کسی واقعہ کی طرف اشارہ ہے، دوسرے اس میں نعت کس طرح ہے۔ واقعہ یہ ہوا کہ جنگ بدر جو سن 2 میں واقع ہوئی، اس میں کفار مکے بہت زیادہ سامان کے ساتھ مدینہ طیبہ پر حملہ کرتے آئے اور اہل مدینہ کے پاس سوائے اللہ کی مدد اور رسول علیہ السلام کی برکت کے اور کچھ بھی نہ تھا۔ کفار تقریباً 1000 تھے اور مسلمان 313۔ کفار کے پاس ہر طرح کے کھانے پینے کے سامان، مگر مسلمانوں کے منہ میں دن بھر روزہ اور رات میں آیت قرآن۔ کفار کے پاس تیر تلوار نیز، بھلے مسلمانوں کے پاس خیمے کی لکڑیاں، بدن پر کپڑے بھی پھٹے ہوئے اور پاؤں میں چھالے۔ کفار کے لشکر میں گانے والوں کے گانے اور بازو کے نغمے اور مسلمانوں کی طرف آیت قرآن اور تکبیر کے کلمے۔ رات کے وقت کفار شراب میں مخمور، مسلمان نشہ، ذکر الہی اور سیراب محبت میں چور۔ غزلیں ادھر شیطان کا لشکر ادھر رحمان کا لشکر۔ مسلمانوں کی اس ظاہری حالت کو دیکھ کر حضور علیہ السلام نے سجدہ میں سر رکھ کر بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ خدایا اس وقت روئے زمیں پر تیری سچی عبادت کرنے والا صرف مسلمان کی بے سرو سامان چھوٹی سی جماعت ہے۔ اگر آج تو نے ان کی امداد نہ فرمائی کہ اس جگہ شکست کھا کر ہلاک ہو گئے تو دنیا میں تیرا سچا نام لیوا کوئی بھی نہ رہے گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور اس قدر گروہ جاری فرمائے کہ اس جگہ کی کنکریاں حضور علیہ السلام کے آنسوؤں سے تر ہو گئیں۔ پھر سجدہ سے سر اٹھایا اور ایک مٹھی خاک کی لے کر لشکر کفار کی طرف پھینکی۔ وہ اللہ جانے ایک مشت خاک تھی یا ابابیل کی کنکریاں تھیں کہ تمام کافروں کی آنکھوں میں پہنچ گئی اور وہ کافر آنکھیں ملتے ہوئے رہ گئے۔ بعد میں اللہ کی فضل سے مسلمانوں کی اس تھوڑی سی جماعت نے کافروں کے اس ساز و سامان والے لشکر پر ایسے فتح پائی کہ جس کا آج تک ذکر چلا آ رہا ہے۔ بڑے بڑے سرداران قریش کفار اس جنگ میں مارے گئے اور بہت سے قید ہوئے۔ یہ تو واقعہ تھا جس کا اس آیت پاک میں ذکر ہوا۔ اب آیت کیا فرما رہی ہے؟ یہ فرما رہی ہے کہ اے محبوب علیہ السلام، وہ واقعہ جب کہ آپ نے ایک مشت خاک کفار کی طرف پھینکی اور سب کی آنکھوں میں پہنچ گئی، اے پیارے تم نے نہ پھینکی بلکہ تمہارے رب نے پھینکی تھی، یعنی ہاتھ تو تمہارے تھے مگر کام ہمارا تھا۔ حضور علیہ السلام کے ایک کام کو رب نے ایسا پسند فرمایا کہ فریاد یا تم نے یہ کام کیا ہے نہیں تھا بلکہ ہم نے کیا تھا۔ اس سے 2 فائدے حاصل ہوئے۔ ایک تو یہ کہ تصوف کا اعلیٰ درجہ ہے فنا فی اللہ، جب بندہ فنا فی اللہ اور
کی باللہ ہو جائے اور دیکھنے میں تو وہ اپنے شکل میں ہو، مگر اس کے الہی اس کے رگ رگ میں اس طرح سرایت کر جائے کہ اس کے ہر کام کو رب کی طرف منسوب کیا جائے، جس طرح مولانا روم اشارہ فرماتے ہیں، یعنی جب وہ کلام کرتا ہے تو زبان عبداللہ کی ہوتی ہے اور کام اللہ کا ہوتا ہے۔